الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رک جائیے تھوڑا۔ اصول فقہ کے آج کے درس میں شباب ایک چھوٹا سا نقطہ باقی رہ گیا ہے کہ سنت کی تخصیص قیاس کے ذریعہ سے کیسے کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ عموم کی تخصیص بالکل کی جائے گی۔ عموم کی تخصیص یا جو ادلہ تخصیص ہیں ان کی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 3 قسمیں کی ہیں۔ تخصیص کے ادلہ کی 3 قسمیں کی ہیں، 2 قسمیں کی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک ادلہ متصلہ جس کو مخصصات متصلہ کہتے ہیں، اس میں استثناء کا ذکر کیا، شرط کا ذکر کیا اور صفت کا ذکر کیا۔ دوسری قسم مخصصات منفصلہ۔ مخصصات منفصلہ کی پھر 3 قسمیں کی۔ سب سے پہلے عقل، دوسرے نمبر پہ حس اور تیسرے نمبر پہ شریعت۔ پھر شریعت کی 2 قسمیں کی بنیادی طور پہ، تخصیص و عموم الکتاب اور تخصیص و عموم السنہ، ٹھیک ہے۔ پھر تخصیص و عموم الکتاب کی 4 قسمیں کی، تخصیص الکتاب بالکتاب، تخصیص الکتاب بالسنہ، تخصیص الکتاب بالاجماع، تخصیص الکتاب بالقیاس۔ یہ ختم ہو گیا بحث، پڑھ چکے ہیں۔ پھر تخصیص و عموم السنہ کی 4 قسمیں کی، تخصیص و عموم السنہ بالکتاب یہ پڑھ چکے ہیں کل کے درس میں ہم لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس کی تخصیص کی گئی من اہل الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون سے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے تخصیص و عموم السنہ بالسنہ، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیما سقط السماء العشر، اس کے عموم کی تخصیص کی گئی لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ سے۔ تیسری قسم ہے تخصیص و عموم السنہ بالاجماع۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال مجھے نہیں ملی ہے، ٹھیک۔ چوتھی قسم ہے تخصیص و عموم السنہ بالقیاس، یہی آج ہمیں پڑھنا ہے۔ یعنی سنت کے اندر، حدیث کے اندر عموم پایا جائے گا لیکن قیاس کے ذریعہ سے اس کی تخصیص کی جائے گی۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام۔ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ حدیث در حقیقت اس پس منظر میں ہے کہ جب ایک آدمی سے فحش کاری کا صدور ہو جائے، یعنی زنا کا مرتکب ہو جائے کوئی آدمی، تو پھر اس کی سزا شریعت نے کیا مقرر کر رکھی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی شادی شدہ ہے، تو شریعت نے اسے رجم کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا، کہا البکر بالبکر۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے، کسی غیر شادی شدہ مرد نے کسی غیر شادی شدہ لڑکی سے اگر فحش کاری کا ارتکاب کیا، البکر مطلب جو شادی شدہ نہیں ہے، البکر بالبکر یعنی ایک غیر شادی شدہ لڑکا ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے اگر تعلقات قائم کرتا ہے تو سزا کیا ہے، جلد 100۔ جلد کا مطلب کوڑا مارنا، 100 کا مطلب 100 کوڑے مارنا ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ البکر بالبکر یعنی زنا جن سے صدور ہوتا ہے یا تو وہ غیر شادی شدہ ہوں گے یا تو شادی شدہ ہوں گے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شریعت نے کہا کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اسی کا حکم اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اور غیر شادی شدہ لڑکی ہے، دونوں نے تعلقات قائم کیے، فحش کاری کا ارتکاب کیا، تو اس کی سزا کیا ہے، جلد 100۔
جلد کا مطلب کوڑا مارنا اور میاں کا مطلب 100 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی ایک غیر شادی شدہ لڑکا اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی سے زنا کرتا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے دوسرا غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد کہا وہ تغریب. جی ہاں، جو بھی شادی شدہ ہوگا اسے رجم کیا جائے گا اور جو شادی شدہ نہیں ہوگا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ تغریب عامن، اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کر دیا جائے گا. شہر بدر مطلب یہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ سے انہیں نکال دیا جائے گا، کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بذات خود اس انسان کے لیے فائدہ ہے جس نے فحشکاری کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، پھر اسی معاشرے میں رہے گا، لوگ دیکھیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا ان کے کہ یار دیکھو یہی آدمی ہے جو فحشکاری کا ارتکاب کیا تھا. ٹھیک ہے، شہر بدر کر دیا گیا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسی سماج میں رہے گا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں نے غلط کام کیے، دونوں کو 100 سے کوڑے مار دیے گئے، تو پھر ان کے دل میں کبھی یہ خواہش آ سکتی ہے کہ نہیں یار ہم دونوں نے ملاقات کیا تھا، پھر سے چلو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے ہیں، پھر سے کوڑے کھا لیں گے. تو اس برائی کے خاتمے کے لیے شریعت نے کہا 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر شہر بدر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ البکر بالبکر. البکر، الف لام داخل ہے البکر پہ. الف لام کس کے صیغوں میں سے صیغہ ہے؟ عموم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے الف لام استغراق کے لیے، ہے نا؟ یعنی کوئی بھی غیر شادی شدہ مرد، کوئی بھی غیر شادی شدہ عورت، سزا اس کو کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا. ٹھیک، اچھا، چاہے وہ شادی شدہ مرد آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے وہ عورت غلام ہو چاہے آزاد ہو. اس حدیث کی روشنی سے پتا چلا کہ ہر ایک عورت، ہر ایک مرد کو، چاہے وہ غلام ہو چاہے آزاد ہو، 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. یعنی اگر لوڈی آزاد نہیں ہے، غلام عورت ہے، لوڈی ہے، اگر وہ فحشکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو نصف ما علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں کے اوپر جو حد ہے اس کا آدھا اسے دیا جائے گا. تو ایک آزاد عورت کے لیے حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. لوڈی اگر اس کا ارتکاب کرتی ہے تو کتنا کوڑا مارا جائے گا؟ کمال ہے بھائی، نہیں سمجھے؟ البکر بالبکر، چاہے وہ آزاد ہو چاہے غلام ہو، 100 کوڑے مارے جائیں گے. کیونکہ البکر میں جو الف لام ہے استغراق کے لیے اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ ہے سورہ نساء کے اندر فَنِصْفُ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. کہ اگر لوڈیاں کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں، زناکاری کا ارتکاب کرتی ہے، ایک لوڈی، ایک غلام عورت جو آزاد نہیں ہے، تو اس غلام عورت کی سزا کیا ہے؟ لوڈی کی سزا کیا ہے؟ جو آزاد عورتوں کو سزا مقرر کیا گیا اس کا آدھا، 50 کوڑے. ٹھیک ہے، یہ تو لوڈی کے بارے میں ہے. لہذا ایک لوڈی اگر غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کا ارتکاب کرتی تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور ہم مثال دے رہے ہیں قیاس کی. تو جب لوڈی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے تو علماء کرام نے ایک غلام کو لوڈی کے اوپر قیاس کیا.
سمجھ گئے کہ ایک غلام بھی جو آزاد نہیں ہے اگر وہ زناکاری کا ارتکاب کرے گا تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ سمجھے نا شباب؟ لوڈی کے بارے میں نص موجود ہے قرآن میں، لیکن غلام کے بارے میں نہیں موجود ہے، لہذا لوڈی کے اوپر غلام کو قیاس کیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تخصیص و عموم السنہ بالقیاس، یعنی قیاس کے ذریعہ سے ایک غلام کی سزا کو 50 کوڑے کر دیا گیا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ بات سمجھ میں آئی شیخ حسن جمیل صاحب؟ ٹھیک، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آنے والے ہفتے میں مطلق اور مقید کی بحث۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی جی؟ ہاں آئے گی، ٹھیک۔